میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم مئی ہے، جو دنیا بھر میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج یکم مئی کے موقع پر ہم ان محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو معاشرے کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ میں یوم مزدور کے موقع پر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، محنت یہ انسانیت کی بنیاد ہے، اور اسلام مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں ہمیں محنت کی عظمت اور مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں فرمایا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ محنت کرنے والا ہی کامیابی کا مستحق ہے، اور مزدوروں کی کوشش کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور یہ جو فساد ہے یہ سود اور مزدوروں کے حقوق نہ ادا کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو۔ اب دیکھیے، یہ حدیث شریف مزدور کے حقوق کی پاسداری اور بروقت معاوضے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیوں سے بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اور خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ لوگوں نے، ان کی قوم والوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ثابت قدم رہے اور اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت اور استقامت کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر کی، اور یہ بڑی محنت طلب ذمہ داری تھی، اور یہ کام اور یہ تعمیر دونوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کی بڑی قدر فرمائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوہار بھی تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے زیریں بناتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں مزدوری کی اور 10 سال بکریاں چرائیں۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے نبی، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کو لے کر شام کا سفر کیا اور بڑی ایمانداری سے کام کیا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں اٹھائیں اور صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سارے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحتیں ملتی ہیں کہ محنت سے کمائی کرنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور عزت و برکت کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ محنت کرنے والا اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ یکم مئی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر محنت کش کی عزت کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آخر میں یہ دعا شامل کروں گا کہ اے اللہ، ہمیں محنت کشوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔